اللہ 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 اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پروگرام مارننگ ود قرآن کے سیگمنٹ 1 verse 1 day میں آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 140 140۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے الجزء الاول کی، تو اللہ سے اس دعا کے ساتھ شروع کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہماری زندگیوں میں تبدیلی لانے کا باعث بنے، مثبت تبدیلی جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے، اور جو ہمارا فکر زندگی لا الہ الا اللہ ہو جائے، اور ہمارا طرز زندگی، ہمارے معاملات، ہماری سارا جو لائف سٹائل ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو جائے، ہم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن جائیں، اور ہم ان مسلمانوں میں سے بن جائیں جو پراؤڈ ٹو بی مسلم ہیں، جنہیں اپنے مسلمان ہونے پر، جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنی ذات پر لاگو کرنے میں فخر محسوس ہوتا ہے۔ آج یقین جانیے پیاری بہنوں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ پراؤڈ ٹو بی مسلم بنیں، آپ کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہو، اسلامی شریعت کو اپنانے پر آپ کو فخر ہو، آپ فخر کے ساتھ اپنے اسلامی لباس میں، اپنے اسلامی طرز زندگی کے ساتھ، اپنے اسلامی طور طریقوں کے ساتھ دنیا میں اسلام کو ریپریزنٹ کرنے والے بنے۔ یہ بڑے فخر کی بات ہے، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مسلمانوں میں شامل کرے۔ آیت کی تلاوت آپ لوگوں نے سماعت کی ہے، آئیے اب آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ آیات کی لفظی تفسیر دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں کہ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام، والاسباط اور ان کی اولادیں، کانوا ہودن او نصارا، وہ یہودی تھے یا وہ عیسائی تھے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، انتم اعلم، کیا تم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ زیادہ جانتا ہے، ومن اسلم، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے، ممن کتب شہادتن، جس نے شہادہ کو چھپایا، عندہ من اللہ، جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے آئی تھی، جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے موجود تھی، اس کو اس نے چھپایا۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں ان یہود و نصارہ سے، جو کہ اہل مکہ اور مدینہ میں رہنے والے مسلمانوں کو تنگ کر رہے تھے، کبھی آ کر ان کو بہکانے کے لیے یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کی محبوب امت ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ کبھی عیسائی ان کو تنگ کرتے تھے یہ کہتے ہوئے کہ ہم میں تو عیسیٰ ابن مریم ہیں جو اللہ کے بیٹے ہیں، جو سارے نبیوں سے افضل ہیں، تو اگر ہدایت پانی ہے تو عیسائی ہو جاؤ۔ اور یہودی کہتے تھے اگر ہدایت پانی ہے تو یہودی ہو جاؤ، کیونکہ
پھر لاجک کیا پیش کرتے تھے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں سب کے سب یہ یہودی تھے۔ یہ ان کا دعویٰ تھا، عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ یہ سارے پیغمبر عیسائی تھے، اور یہودیوں کا کہنا تھا کہ یہ سارے پیغمبر یہودی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگلی ہی آیت کے الفاظ کیا ہیں؟ اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ پچھلی آیت میں کہا نا کہ اللہ کو تم بھی مانتے ہو، اللہ کو ہم بھی مانتے ہیں۔ اب پھر بتاؤ کیا تمہارا علم زیادہ ہے؟ اعلم، ازلم، اشرف، اکرم، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ جاننا، بہت زیادہ جاننے والا ہے اللہ، یا تم زیادہ جاننے والے ہو۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا فرمان تو یہ ہے کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو یک طرفہ مسلم تھے، وہ کسی فرقے کے پیروکار نہیں تھے، وہ یک طرفہ مسلم تھے، وہ حنیف مسلم تھے۔ کیونکہ یہود و نصارہ تو بعد کی پیداوار ہے، یہودی حضرت موسیٰ کے ماننے والے اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو، اور یہ تو بعد میں آئے تھے، حضرت ابراہیم تو ان سے پہلے تھے۔ انہوں نے فرقوں کو شخصیتوں کی طرف منسوب کیا تھا۔ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق سب کے سب یک طرفہ مسلم تھے، اللہ کو مانتے تھے، اور یہ اللہ کا علم ہے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے۔ تمام کے تمام انبیاء کرام فرقہ واریت سے پاک تھے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، اور ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت تو وہ ہے جو اللہ نے دی ہے، اور وہ کیا ہے کہ لا نفرق بین احد منہم، ہم اللہ کے نبیوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد آپ کے صحابہ کرام نے بھی کوئی مسلک، کوئی فرقہ نہیں اپنایا، قرآن و سنت کے پیروکار تھے، قرآن و سنت کو تھامنے والے تھے، اور ایسے ہی ابراہیم اور ابراہیم کے پیروکار بھی حنیفا مسلمہ تھے، یک طرفہ مسلم تھے۔ یہ فرقہ واریت تو بعد کی پیداواریں ہیں، جب لوگوں نے خود کو شخصیتوں سے جوڑنا شروع کیا، جس مدرسے سے پڑھا اس مدرسے سے جوڑ دیا، دیوبند سے پڑھا تو دیوبند سے جوڑ دیا، اور پھر بریلوی مدرسے سے پڑھا تو اس کے ساتھ جوڑ دیا، جبکہ اور ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی طرف خود کو منسوب کیا۔ یہ پہلے کے فرقے تھے، تو نہ ہی تو انبیاء علیہ السلام کسی فرقے کی طرف بلانے والے تھے، اور نہ ہی صحابہ اکرام بلانے والے تھے، بلکہ وہ کیا کہنے والے تھے؟ کونو ربانیشین، رب والے بن جاؤ، رب والے بن جاؤ، حنیفہ مسلمہ بن جاؤ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا ہے کہ وَمَنْ أَسْلَمُ، اس شخص سے بڑھ، جیسے عالم ہے نا سپرلیٹو ڈگری، ایسے ہی کہا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ ممن کتم شہادتاً عندہ، جس نے اس شہادہ کو چھپایا جو اس کے پاس موجود تھی۔ اب یہ شہادہ کیا ہے جو اس کے پاس موجود تھی؟ یہ اشارہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی طرف، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی طرف۔ اور سورۃ الاعراف میں آتا ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 میں کہ الذین یتبعون رسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی امی ہے جس کو یہ لکھا ہوا پاتے تھے، مکتوباً ریٹن فارم میں ان کے پاس لکھا ہوا موجود ہے تورات اور انجیل کے اندر، کہ وہ نبی آئے گا جو نیکی کا حکم دے گا، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، منکر سے روکے گا۔ تو یہ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا موجود تھا کہ آخری نبی آئے گا جو اولاد ابراہیم میں سے ہوگا۔ پھر انہوں نے اس شہادہ کو چھپایا، انہوں نے یہ کہنا آگے سے شروع کر دیا کہ ابراہیم یہودی تھے، اسی لیے جو نبی آئے گا وہ یہودیوں میں سے ہوگا۔ عیسائیوں نے کہنا شروع کر دیا ابراہیم، اسماعیل یہ سب لوگ عیسائی تھے، اسی لیے جو نبی آئے گا وہ عیسائیوں میں سے ہوگا، جبکہ تورات اور انجیل کو اٹھا کے دیکھیں تو ان کے پاس یہ شہادہ موجود ہے کہ آخری نبی آنا ہے، اور
ابراہیم، اسماعیل، یہ سارے مسلم تھے، کوئی کسی فرقے کا پیروکار نہیں تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ بعد میں آئے تھے، ابراہیم پہلے تھے، اور نہ ہی عیسیٰ نے کہا تھا عیسائی ہو جاؤ، نہ ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہودی ہو جاؤ، یہ تو خود ان کے اپنے خود ساختہ فرقے ہیں، اور ان فرقوں کو ڈیفینڈ کرنے میں، اپنے مسالک کو، اپنے مذاہب کو ڈیفینڈ کرنے میں آج یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو چھپا رہے ہیں۔ تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس کے پاس لکھی ہوئی موجود ہے، اللہ کی گواہی امانت کے طور پر جس کے پاس لکھی ہوئی موجود ہے؟ ان کو تو چاہیے تھا کہ خود سب سے پہلے بڑھ کر، جیسے سورۃ بقرہ کے شروع میں کہا نا کہ اولا کافرم بھی نہ بنتے، بلکہ اولا مسلم بھی بنتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے ایمان لانے والے بنتے، لوگوں کو دعویٰ دیتے، لوگوں کو بتاتے کہ یہ تو ہمارے پاس لکھا ہوا موجود ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ اس کو چھپایا۔ تو آگے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تو معزز سننے والوں، میری پیاری بہنوں، اس آیت میں ہمارے لیے بہت بڑا پیغام چھپا ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ فرقہ واریت کو چھوڑیے، فرقوں میں پڑھنے کی بجائے، شخصیتوں سے جڑنے کی بجائے خود کو اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کے ساتھ جوڑیے، قرآن کی طرف آئیے، قرآن کا ترجمہ پڑھیے، قرآن کو سمجھیے۔ قرآن اس طرح سے ایسے طریقوں سے مثالیں دے کر شرک کی نفی کرتا ہے، اور ایسی مثالیں دے کر فرقہ واریت کی نفی کرتا ہے، اور آپ کے لیے ایسی ہدایات موجود ہیں، انسٹرکشن موجود ہے زندگی کے ہر معاملے کی، کہ آپ کو بھٹکنے نہیں دے گا۔ جب کبھی آپ بھٹکنے لگیں گے، راہ راست سے ہٹنے لگیں گے، یہ آپ کو تھام لے گا۔ ضرورت ہے روزمرہ معاملات میں ٹائم نکال کر اس کو ٹائم دیں، اس کو سمجھیں، یہ آپ کو ہر طرح کی گمراہی سے بچا لے گا۔ اور جب ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، پھر ہم خود بھی اگر ہدایت پر نہیں چلتے اور دوسروں کو بھی ہدایت پر چلنے کی دعوت نہیں دیتے، تو پھر ہمارا شمار بھی ومن اسلم ممن کتم شہادتن میں ہو سکتا ہے، کہ جس نے اللہ کی گواہی اس کے پاس موجود تھی، قرآن اللہ کا یہ ایک شہادہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت شہادہ ہے، ہم اس کو بیان نہیں کرتے، ہم اس کو اپنی زندگی پر لاگو نہیں کرتے، اور ہم اس کو آگے بیان نہیں کرتے، تو ہم بھی ظالموں میں شمار ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ظالموں میں شامل ہونے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔